ہم کو دکھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ منظر بھی دیکھیے کہ جس دن حشر کا میدان ہوگا، اس دن جس پردے کو ہٹایا جائے گا تو شاید کتنے صاحب لباس اس دن لنگے ہوں گے۔ حیرت کی بات ہے، آج تو ہمارا جو گناہ ہے وہ آپ سے چھپا ہوا ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ آپ کیا کرتے ہیں، لیکن وہ خدا جو ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ زلیخا نے جب کہا تھا کہ آ جاؤ، ہم نے اس بت پر بھی پردہ ڈال دیا ہے، اس بت پر ہم نے پردہ ڈال دیا ہے، اب اس محل میں کوئی نہیں ہے تم کو دیکھنے والا، آ جاؤ، اس محل میں میرے اور تمہارے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ اے یوسف، کس کا انتظار کرتے ہو، آ جاؤ، یہ جو بت ہے اس بت پر پردہ ڈال دیا ہے۔ حیتم 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 ثم حیتم ثم حیتم ثم حیتم۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کا جو جواب تھا، اسی جواب پر زلیخا جو ہیں وہ آپ پر عقیدت کا پھول نچھاور کرتی ہیں اور کہتے ہیں یوسف کہ تم نے اپنے جھوٹے خدا کو کے اوپر جو پردہ ڈال کر کے اس کے ناقص ہونے کا ثبوت دے دیا ہے، لیکن میرا خدا ایسا ہے جو مجھے بند کمرے میں بھی دیکھتا ہے۔ ہم تم جیسے لوگوں سے کے گناہوں سے نہیں چھپ رہے ہیں، ہم کو تو چھپنا ہے اپنے مالک سے، کہیں میرا خدا نہ دیکھ لے ہمیں۔ تو جس دن حشر کا بازار جو لگے گا، اس دن پردہ جب اٹھایا جائے گا تو نہ جانے کتنے لوگ اس دن ننگے ہوں گے۔ ہم سب اسی راستے میں آتے ہیں، ہم سب اسی راستے میں آتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ جو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے موت، اس سے بڑی کوئی بھی نہیں حقیقت ہے جو آنکھوں کو وشواس دلائے۔ چشم ظاہر سے جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہی موت ہے، جو بار بار ہم سب کو پیغام دلاتی ہے کہ کل جو تم نے وہ جنازہ دیکھا جو اٹھ رہا تھا اس گھر سے، یہ پیغام موت ہے تمہارے لیے، یہ پیغام موت ہے ہمارے لیے۔ بقا کسی کو نہیں اس جہان فانی میں، وہ رہے گا ہم میں سے کیا کوئی جب نبی نہ رہے۔ ہم سب کو جانا ہے، ہم سب کو ایک دن اس جہان کو چھوڑنا ہے۔ آج جس فاتحہ چہلم کے موقع سے یہ بیان تھوڑا بہت ہو رہا ہے، تو وہ والدین کے لیے بھی وہ بہت کرامت اور بہت نصیحت کی بات ہے کہ آج کے دور میں ہر لوگ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے عبادت کر لی، ریاضت بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، تو شاید ہم سے پھر کوئی پوچھ تاچھ بھی نہیں ہونی ہے۔ اگر ہم حاجی ہیں، اگر ہم عابد ہیں، اگر ہم ریاضی ہیں، اگر ہم بہت بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عبادت گزار ہیں، نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، اور نہ جانے کون کون سی عبادت کو ہم نے اپنے سینوں میں جمایا ہے، تو اس بات کا خیال رہے کہ ان تمام تر عبادات کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہونا بھی نہایت ہی ضروری ہے۔ محمد بن احمد بلخی کے نام سے یہ واقعہ بھی منسوب ہے کہ مالک بن دینار نے جب یہ واقعے ایک مرتبہ حج بیت اللہ کو جاتے ہیں اور خواب یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے، تو رسول اللہ صاحب الاولاق فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری یہ خواہش ہے، میری ایک آرزو ہے کہ آپ اس آرزو کو بتا دیجئے، اس آرزو کی تکمیل کر دیجئے کہ یا رسول اللہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پوری جہان سے
اس سال حج کرنے کو طرح طرح سے لوگ آئے، ہر شہر سے لوگ آیا، ہر جگہ سے لوگ آئے، کیا سب لوگوں کا حج قبول ہو گیا؟ سارے کے سارے لوگوں کے قبولیت کی ضمانت اس بار مل گئی؟ فرمان آتا ہے کہ نہیں، سوائے ایک انسان کے اس مرتبہ سب لوگوں کے حج کو قبول کر لیا گیا ہے۔ واقعہ سنانا مقصود ہی نہیں ہے، بلکہ واقعات سے ہم کیا چیز سیکھ لیں، کون سی چیزوں ہمارے ذہن میں اور سینے میں منضبط ہو جائے، خیال اس کا رہنا چاہیے۔ تو پیغام آیا کہ ایک آدمی کے سوائے سب لوگوں کے حج کو اس بار قبول کر لیا گیا ہے، سوائے ایک آدمی کے۔ تو مالک بن دینار کی یہ خواہش ہوئی کہ وہ آدمی کون ہے، جانا جائے کہ کون ایسا بدبخت آدمی ہے کہ اس سال اس کا حج قبول ہی نہیں کیا گیا ہے، اور روئے زمین پر جتنے لوگ گئے تھے حج کرنے کو سب کا حج قبول ہوا سوائے اس ایک آدمی کے۔ تو پھر یہ خبر ملی کہ بلخ کا ایک آدمی ہے اور ہارون نام اپنا وہ بتاتا ہے، کہتے ہیں کہ ہارون بلخی نام کا ایک بلخ کا آدمی تھا جس کا حج اس سال قبول نہیں ہوا تھا۔ تو مالک بن دینار نے یہ خیال کیا کہ چلو ڈھونڈا جائے کہ آخر بلخ کا جو قافلہ ہے وہ کہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ ڈھونڈتے 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 ان کو یہ معلوم ہوا کہ بلخ کا جو قافلہ ہے وہ وہاں پر ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے پاس میں بلخ کا قافلہ تھما ہوا ہے، رکا ہوا ہے۔ مالک بن دینار اس قافلے میں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہارون بلخی نام کا کوئی شخص ہے کیا جو بہت بڑا بدبخت ہے؟ سارے لوگوں نے ایک ساتھ یہ جواب دیا، سارا قافلہ بلخ کا، کہ استغفر اللہ، سبحان اللہ، کتنا مقدس نام تم نے لیا ہے، کتنا بہتر نام تم نے لیا ہے۔ ہارون بلخی جو ہے وہ ہمارے قافلے کے سب سے بزرگ اور سب سے عبادت گزار آدمی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مالک بن دینار کو حیرت ہوئی کہ صاحب جو یہ خبر ہم کو دی جا رہی تھی کہ ایک شخص کا حج قبول نہیں ہوا ہے، باقی سب لوگوں کا حج کو قبول کر لیا گیا ہے، اور میں جس آدمی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں اس کے قافلے میں تو سب کے سب لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی توصیف کو بجا لا رہے ہیں۔ حیرت ہوئی۔ مالک بن دینار نے یہ پوچھا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ وہ ہارون ہے کہاں، ہارون سے ملنا ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جاؤ اور ایک چھوٹا سا کھنڈر ہے، اس کھنڈر میں جو آدمی عبادت میں مصروف ہوگا وہی ہے ہارون بلخی۔ اللہ اکبر۔ مالک بن دینار جو تھے وہ جلدی جلدی اس پہاڑ کی اونچائی پر وہ پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں ہے وہ انسان جو ہارون بلخی ہے، جس کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اس کا اس بار حج قبول نہیں ہوا ہے، اور قافلہ یہ کہتا ہے کہ اس سے بڑا عابد ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ مالک بن دینار نے دیکھا کہ ایک کھنڈر ہے، اس کھنڈر میں ایک شخص عبادت میں مصروف ہے، اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اور ایک پیر کٹا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ عبادت میں مستغرق ہے۔ مالک بن دینار نے پوچھا تم ہارون بلخی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں ہم ہی ہیں ہارون بلخی، ہم ہی ہیں ہارون بلخی۔ کہا کہ اچھا ٹھیک۔ فوراً ہارون بلخی نے مالک بن دینار سے یہ پوچھا کیا تمہیں بھی کوئی خواب آیا تھا؟ کیا تمہیں بھی کوئی خواب آیا تھا؟
مالک بن دینار تو حیرت کے مارے وہ چھٹپٹا رہے تھے کہ ابھی تو اس سے ہم نے صرف خیریت اور علیہ کو سلیق کیا ہے، اس سے تو ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے، اور یہ فوراً یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تمہیں بھی کوئی خواب آیا تھا؟ کہیں جی 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 ہمیں بھی کوئی خواب آیا تو بتاؤ کیا خواب تھا؟ تو مالک نے عرض کیا کہ اے انسان، خواب مجھے یہ آیا تھا کہ اس سال تمہارا حج قبول نہیں کیا گیا ہے، باقی سب لوگوں کا حج قبول ہے سوائے تمہارے۔ تو وہ ہارون کہتے ہیں اچھا تم پہلے انسان نہیں ہو، 24 سال سے میں حج پہ آ رہا ہوں، 24 سال سے میں خانہ کعبہ کا غلاف چومتا ہوں، 24 سال سے میں روضہ اطہر کی جالیوں کو پکڑ کر نہ جانے سینکڑوں بار درودوں کی جالیاں پیش کی ہیں، ہر بار کسی نہ کسی کو خواب آتا ہے اور وہ میرے پاس آتا ہے اور آ کر کے یہ خبر دیتا ہے کہ پھر اس بار تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ اب مالک بن دینار جو تھے وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ صاحب 24 سال ہو چکے ہیں، عبادت بھی کرتا، ریاضت بھی کرتا، مجاہدے بھی کرتا، نہ جانے عبادت کے کون کون سے راز اور کون کون سے راستے ہیں جس پر یہ ہارون نہ چلا ہو، لیکن ہر سال کوئی نہ کوئی آتا ہے اور یہ خبر دے جاتا ہے کہ پھر تمہاری عبادت کو رد کر دیا گیا ہے۔ تو مالک بن دینار نے پوچھا کہ اے ہارون، آخر تم اپنا ماجرا تو سناؤ، واقعہ تو بتاؤ کہ تم ہو کون، تمہارے ساتھ حادثہ کیا ہوا تھا، معاملہ کیا ہوا تھا، پس منظر پر روشنی تو ڈالو، سوچو تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے۔ ہم کو نہیں پتا کہ 24 سال سے کسی کی عبادت کو رد کر دی جا رہی ہو، 24 سال سے کسی کا حج اس کے منہ پر مار دیا جا رہا ہو، کون سی بات ہے بھائی، نہ جانے کون سا اس نے گناہ کیا ہے۔ تو مالک بن دینار کے اس سوال پر اس ہارون نے جواب دیا کہ سننا چاہتے ہو میری داستان عبرت تو سنو، میں بلخ شہر کا حاکم کہلاتا تھا، بلخ شہر کا میں گورنر تھا، گورنر، حاکم وقت تھا میں وہاں کا، نہ جانے کون کون سی دولت اور کون کون سے راہو رسم میرے پاس نہیں تھے، سب کچھ اللہ نے ہم کو نوازا تھا۔ میں شراب کا عادی تھا، وہ شرابیں خوب پیتا تھا، ہر وقت جو ہے وہ شراب کے نشے میں مست رہتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں شراب پی کر کے اپنے گھر کو آ رہا تھا، تو میں جب گھر آیا تو بارش بہت تیز ہو رہی تھی، نشے کی حالت میں پورے راستے بھیگتا رہا۔ جب میں اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچتا ہوں تو میں نے اپنے گھر کے دروازے پہ دستک دیا تو میری بوڑھی ماں جو بالکل ہی ضعیف تھی، کمزور تھی، لاغر تھی، اس نے دروازہ کھولا اور کھولتے کے ساتھ ہم کو جو نشے کی حالت میں مست پایا اور ٹھنڈ کے موسم میں پورے بدن سے بھیگا ہوا پایا، تو میری ماں نے محبت سے اپنے گھر سے دوڑ کر کے ایک رومال لایا اور رومال کو لاتے کے ساتھ میرے بدن پہ رکھ دیا تاکہ کچھ گرماہٹ ہو جائے اور جو ٹھنڈ ہے وہ تھوڑی سی دور ہو جائے۔ فوراً میری ماں نے مجھے ایک جگہ پر بٹھایا اور گھر میں آگ لگایا، اور آگ کو لگانے کے ساتھ میں کہا کہ بیٹا، جو میں نے آگ لگائی ہے یہاں پر آ کر کے بیٹھ جا تاکہ اس ٹھنڈ میں جو تو بھیگ گیا ہے وہ تھوڑی سی گرماہٹ آ جائے۔ حیرت والی وہ بات ہے، بہت ہی غور و فکر کا مقام ہے۔
اس واقعے سے ہر ایک کو نصیحت لینا چاہیے۔ اس آدمی نے کہا کہ اب وہ جب کہہ رہا ہے مالک کے سامنے تو مالک بن دینار بھی رو رہے ہیں اور وہ ہارون بلخی بھی رو رہا ہے کہ سنیے، ماجرا یہ نہیں ہے، معاملہ یہاں تک جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میں نشے کی حالت میں تھا، میری اہلیہ نے مجھے بیٹھایا، کہا کہ ماں نے تیرے لیے آگ جلا دیا ہے، یہاں پر بیٹھ جا۔ ماں فوراً ہم کو دھکیلتی ہوئی لائی کہ بیٹا یہاں آ جا، تھوڑا اور قریب آ جا تاکہ تو گرم ہو جا، تیرے بدن سے جو ٹھنڈک ہے وہ نکل جائے۔ ہارون نے کہا کہ میں نشے کی حالت میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اٹھایا اور اس تڑکتے ہوئے تندور میں ڈال دیا، بھڑکتے ہوئے اس تندور میں نے اپنی ماں کو ڈال دیا۔ اسی وقت میری ماں لڑکھڑا کر کے فوراً دم توڑ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہارون نے کہا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب ہمیں ہوش آتا ہے تو میری اہلیہ نے بہت تان لان کیا، بہت کہا کہ نہ جانے کیسا تو بدبخت اولاد ہے اور کیسا تو انسان ہے کہ تو نے اپنی والدہ کو ہی بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلے میں ڈال دیا، کیسا تو انسان ہے، کیا تیری بخشش ہو سکتی ہے، کیا تیری عبادت بھی قبول ہو سکتی ہے، تو بہت ہی بڑا شرابی تھا، بہت ہی بڑا ناہنجار تھا، اب تو نے ایسا گناہ کیا ہے کہ اب تو ثواب اور نیک معاملات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس انسان نے کہا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد خوف خدا نے مجھ پر ایسا وار کیا کہ میرا پورا بدن جو ہے وہ ایسا لگا کہ پھٹ جائے گا، اور میں نے اسی وقت ایک آرہ اٹھایا اور اس آرہ کو اٹھاتے کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا، اپنے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا اور اپنے بائیں پیر کو کاٹ دیا، اور میں نے اپنی بیوی کو آزاد کر دیا، جتنی غلام تھی، جتنی لونڈیاں تھیں، سب کے سب لوگوں کو آزاد کر دیا کہ جا تجھے میں نے راہ خدا میں لٹا دیا، جو مال و دولت خدا نے مجھے نوازا تھا وہ سب مال میں نے خدا کی راہ میں فوراً دے دیا، جو حاکمیت کا عہدہ تھا میرے پاس اس عہدے کو بھی چھوڑ دیا، اور سب کچھ چھوڑنے کے بعد وہاں سے میں نکل گیا۔ 24 سال سے میں مکہ معظمہ میں مقیم ہوں، 24 سال سے میں ایک وہ دن ہے اور ایک آج کا دن ہے، اس دونوں دن کو ملا کر کے 24 سال کا زمانہ بیت گیا ہے۔ آج بھی 24 سال میں نے مکہ میں گزارا، کوئی ایسی رات نہیں جس رات کو میں نے عبادتیں نہ کی ہوں، کوئی ایسا لمحہ نہیں جس لمحے میں میں نے خدا کے اوصاف نہ بیان کیے ہوں، کوئی ایسا وقت نہیں جس وقت میں نے حضور کی شان میں نے درود نہ پڑھا ہو۔ لیکن اے مالک، تمام تر عبادات اور ریاضات کے بعد، تمام تر معاملات کے بعد، تمام چیزوں کو راہ خدا میں لٹانے کے بعد، ساری چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑنے کے بعد، آج بھی 24 سال میں ہر کسی کو ایک خواب آتا ہے اور وہ یہاں آتا ہے اور یہ پیغام سنا جاتا ہے کہ اے ہارون، اس بار بھی تیری عبادت کو ٹھکرا دیا گیا ہے، اس بار بھی تیری بخشش نہیں ہوگی۔ تو اے مالک بن دینار، یہ ہے میری داستان عبرت، یہ ہے میرا معاملہ کہ میں نے عبادتیں بھی بہت کی، ریاضتیں بھی بہت کی، حج بھی بہت کیا، لوگوں کو خیرات بھی بہت کیا، لیکن سوائے ایک سزا کے آج تک نار کا ساتھ میرے ساتھ ہے، جہنم کا ساتھ میرے ساتھ ہے۔ مالک وہاں سے
روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے لوٹ آتے ہیں، اور رات یہ خواب آتا ہے، اور رات میں پھر مالک کی قسمت جاگتی ہے، اور سرکار دو عالم صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم خواب ناز میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے مالک اب بتا تو کیا چاہتا ہے، اے مالک اب بتا تو کیا چاہتا ہے۔ مالک تو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی ماں آج کیا دعا کر رہی ہے۔ مالک نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ بھی دکھلا دے، وہ بھی دکھلا دے، وہ مناظر بھی سامنے ہمارے اس کو لا دیجئے۔ تو سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں کی روحیں آج بھی اپنے بیٹے کو معاف کر رہی ہے کہ اے خدا میرے بیٹے کے گناہ کو معاف کر دے، اے خدا میرے بیٹے کے گناہ کو معاف کر دے، اے خدا میرے بیٹے کے گناہ کو معاف کر دے۔ مالک نے بہت منتیں کی، سماجتیں کی، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام سنایا کہ مالک جاؤ اور جا کر کے اس آدمی کو کہہ دو کہ تیری ماں نے آج تیری دعا کو قبول کر لیا اور تجھے معاف کر دیا۔ مالک جاتے ہیں اور فوراً اس ہارون سے کہتے ہیں کہ اے ہارون 24 سال کے بعد تیرے لیے کوئی پیغام میں مسرت لایا ہے، سناؤ۔ ہارون نے کہا کہ سنائیے سنائیے، کیا بات ہے، کون سا معاملہ ہے؟ مالک نے کہا کہ تیری ماں نے تجھے بخش دیا، تیری ماں نے تیرے گناہوں کو معاف کیا، خدا نے بھی آج تیرے گناہ کو معاف کیا۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے ہارون نے یہ مالک کی زبان سے سنی، فوراً ہارون کے ہاتھ اللہ کی جانب اٹھتا ہے اور اٹھتے کے ساتھ میں روح بدن سے نکل جاتی ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، کھڑے ہونے کا مقصد یہ تھا میرے کہ نہ جانے کتنی بھی عبادتیں ہم کر لیں، نہ جانے کون کون سے مجاہدے ہم کر لیں، اگر ہمارے ماں باپ ہم سے خوش نہیں ہیں تو ایک دن یہ ساری عبادتیں ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی، وہ 5 وقت کی نمازیں، وہ سارے معاملات جو ہیں نا وہ سب مار دی جائے گی منہ پہ ایک دن۔ اگر والدین خوش نہیں ہیں تو، اگر والدین خوش ہیں تو والدین کے وسیلے سے وہ سارے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اللہ نے جن کے ماں باپ کو زندگی دی ہے ان لوگوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع ملے، اور جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان لوگوں کو اللہ پاک صبر جمیل عطا کرے اور کچھ نیک خیرات و معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی محفل کا لب لباب بس یہی تھا کہ موت ہر ایک کو آنی ہے اور آنی ہے، موت سے بڑی حقیقت کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہر انسان کو ہر لمحہ چاہیے کہ موت کا سامان تیار کرے، نہ جانے کس وقت اور کس منزل پر بلاوا آ جائے کہ بس تھم جاؤ، اب جو ہے وہ وقت آ چکا ہے، یہی وہ جگہ ہے اور یہی وہ دن ہے اور یہی وہ سما ہے جس وقت شاہ اکبر دانہ پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح پرواز ہوئی تھی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر روح پرواز ہوئی تھی۔ سارے کے سارے لوگ جو تھے، ان کے ماننے والے، ان سے محبت رکھنے والے، ان کے مریدین اور ان کے خاندان کے لوگ، سب کے سب لوگ یہیں پر جمع تھے، اور یہاں پر شاہ اکبر صاحب کی چوکی جو تھی وہ لگی ہوئی تھی اور روح پرواز ہوئی تھی۔ اور جب انتقال ہوا تھا تو اسی وقت ایک صاحب نے تکیے کے نیچے اٹھایا اور کہا کہ اس چوکی کو صاف کیا جائے، اس چوکی کو صاف کیا جائے، جو جنازہ ہے اس کی تیاریاں کیا جائے، غسل کے معاملات بھی تو ہونے تھے۔ تکیے کے نیچے جب اٹھایا جاتا ہے تو ایک پرچی ملتی ہے، اور اس پرچی پر شاہ اکبر دانہ پوری کا وہ آخری اور تاریخی اور عبرت آمیز اور نصیحت اور بالکل صحیح
چیز جو تھی وہ نقل تھی کہ خدا کی حضوری میں دل جا رہا ہے، یہ مرنا ہے اس کا مزہ آ رہا ہے، تڑپنے لگیں عاشقوں کی جو روحیں، یہ کیا نغمہ روح الامی گا رہا ہے، عدم کا مسافر بتاتا نہیں کچھ، کہاں سے یہ آیا کہاں جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہاں